بزرگوں، دوستوں، ننھے منھے بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قدوس نے آج پھر ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور کروڑہ بار احسان اور شکر اس بات پر بھی کہ اس رب قدوس نے ہمیں اپنے گھر میں مسجد میں آ کر اپنا اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ شان اولیاء، جن میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا صاحب کی سیرت پر، داتا صاحب کی شان پر چند باتیں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ گفتگو میرا آپ کو سنانا اور آپ کا سننا ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو دوستان محترم، قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا پر اولیاء اللہ ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ باقی ہر شے جو ہے اپنے سے بڑے سے ہر شے ڈرتی ہے، یہ کائنات کا ایک نظام چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر ایسی مخلوق، ایسے بندے کہ جن پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوتے ہیں، تو وہ میرے اولیاء ہیں جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ کے فرمان کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے کسی میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، عداوت رکھی، بغض رکھا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ رب العالمین اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے خلاف اللہ پاک کہتے کہ میرا اعلان جنگ ہے، کس کے خلاف ہوگا؟ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا۔ اب اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت بھی۔ تو دوستان محترم، یہ جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اصل نام ابو الحسن علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے چلتا چلاتا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا ہے۔ آج آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ابھی اتوار والے دن سے داتا گنج بخش کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے 3 دن کے لیے، اور تقریباً یہ عرس مبارک جو ہے 1000 سال کے قریب ہو چلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اندر سے پردہ فرمائے، وصال فرمائے، تقریباً 1450 سال یا 1500 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور داتا صاحب کی جو زندگی ہے وہ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو داتا صاحب کا دور مبارک تھا۔ جو باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب داتا صاحب کا وصال ہوا تو وصال کے بعد داتا صاحب کا عرس ہونا شروع ہوا، اور اب عرس بھی جو ہے وہ 1000 سال کے قریب، یعنی کہ 1000ویں عرس کے لاگے کم پہنچ گیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو ماننا کل سے شروع ہوا یا ابھی 100 سال ہوا،
یا 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ ان کے لیے سوچ اور فکر اور عقل کی بات ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آج سے 1000 سال پہلے منانا شروع کیا گیا۔ اگر اس دور میں عرس منانا ناجائز ہوتا تو دادا صاحب کا کبھی بھی عرس نہ منایا جاتا، اور اگر اس قسم کے لوگوں کو یا اس دور کے لوگوں کو اعتراض ہوتا تو وہ اس وقت اعتراض کرتے۔ پتہ کیا چلا کہ نہ اس وقت کسی نے اعتراض کیا، اور اس بات کی دلیل بھی مل گئی کہ یہ کام عرس مبارک کا آج سے 1000 سال پہلے کا شروع ہو چکا ہے۔ کسی کو اختلاف نہیں تھا، کسی کو کوئی ضد نہیں تھی، یہ اختلاف سارے آج ہی سامنے آئے ہیں، اور اختلاف بھی بلا وجہ، بات ہوتی کوئی ہے اس کو لے کر کدھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو داتا صاحب نے ہمیں یہ سمجھا دیا، بتلا دیا کہ میں کوئی عام نہیں ہوں، میں مصطفیٰ علیہ السلام کی آل سے ہوں، مدینے والے آقا سے میرا ڈائریکٹ رشتہ ہے، کیونکہ آپ سیدی اور حسنی اور حسینی سید ہیں، تو آپ مصطفیٰ کے خون ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر دادا صاحب نے سب سے پہلا جو کام کروایا وہاں پہ مسجد شریف بنائی۔ آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ داتا کیوں کہتے ہیں جی، داتا کا معنی وہ کہتے ہیں جی داتا تو اللہ ہے دینے والا، اللہ کے ناموں میں سے ہے داتا۔ پہلی تو بات یہ غلط لوگ بولتے ہیں، داتا جو ہے آپ قرآن پاک کے سجی سائڈ پہ اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ گھر جا کے یا ابھی دیکھ لیں کہ ان 99 ناموں میں کہیں داتا نام آتا ہے؟ داتا تو لفظ عربی کا ہے ہی نہیں، یہ تو لفظ ہی اردو کا ہے، یہ لفظ اردو کا ہے، بس لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو داتا کا معنی دینے والا، ہم بھی یہ کہتے ہیں حقیقی دینے والا اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا اختیار عطا فرما دیا ہے، وہ بندے جنہوں نے اپنا جینا مرنا اپنی زندگی ایسے گزاری کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا، تو پھر اللہ پاک نے ان پہ کرم فرمایا کہ ان کے قدموں میں جا کے آج کوئی دعا مانگتا ہے، قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر ان کے قدموں کا صدقہ اللہ پاک دعا جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق اگر کشف المحجوب آپ کی پڑھیں تو آج جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ آپ کی کتاب کشف المحجوب کے اندر سے ہوں گی۔ دادا صاحب فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المحجوب جو کتاب ہے اس کو اپنا پیر مان لے تو زندگی کے ہر راستے میں اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے ایک باشندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا بھائی جو تھا ٹانگ سے اپاہج تھا، آج بھی لاہور کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں ٹانگوں سے اپاہج تھا، تو داتا صاحب نے جو مسجد بنوائی نا، اس مسجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے وہ جایا کرتے، بچے ان کو جمعے سے پہلے چھوڑ آتے، جمعے کی نماز کے بعد لے آتے۔ ایک دن جب جمعہ کی نماز کھڑی ہونے لگی جماعت، تو جب امام صاحب نے کہا، تکبیر کہنے والے نے جب کہتے ہیں ہم حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص بیٹھا تھا، معذور تھا، تو پاس ایک بزرگ تھے جنہوں نے کہا بھی کھڑے نہیں ہوتے تم؟ انہوں نے کہا سرکار میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں اپاہج ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، ڈانٹا اور کہا کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تمہارا جسم بھی صحیح و سلامت ہے، تمہاری ٹانگیں بھی صحیح و سلامت ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا، خدا کی قسم میں نے جمعے کے پورے جو 2 فرض تھے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے ادا فرمائے۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے پوچھنے والوں سے پوچھا اور بتایا کہ یہ معاملہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو تمہاری رہنمائی کرنے آئے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو وہ آج بھی نوازتے ہیں بشرطے کہ ہمیں پکارنے کا طریقہ آتا ہو۔ یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے، چاہیں تو اشاروں سے
کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے داتا صاحب کی کشف الموجود میں یہ بھی آتا ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کا جب سنگ میل رکھا گیا تو یہ جو محراب والا ایریا رکھتے ہیں اور نیچے پیچھے جو صفے ہیں، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ مسجد کی جو سمت ہے یہ کعبے کی جانب درست نہیں ہے، کعبے کی جانب درست نہیں ہے، لہذا مسجد کا رخ چینج کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے، آپ نے فرمایا بھی کون کون کہتا ہے کہ مسجد کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ادھر میرے پیچھے آ جائیں، میں ان کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں لوگوں نے داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بس نماز پڑھنے کی دیر تھی، وہ نماز ظاہری طور پہ لاہور میں نیت کی، مگر جب انہوں نے نماز نیت کر لی، داتا صاحب نے تلاوت شروع کر دی تو ان کی آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ شریف تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد داتا صاحب نے فرمایا بتلاؤ بھائی مسجد کی سمت درست ہے یا نہیں ہے؟ تو سب نے کہا کہ داتا صاحب نہ صرف مسجد کی سمت درست ہے بلکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے سامنے خانہ کعبہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، آپ کی بے شمار لوگوں کو نوازنے کے طریقے ہیں۔ اسی طریقے آپ کے دروازے پہ ایک دفعہ ایک بندہ بیٹھا تھا جو داتا صاحب سے 10 روپے مانگ رہا تھا، تو ایک ایسا بندہ بھی آیا پاس جس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ داتا صاحب کچھ دے سکتے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں، مگر اپنے بندوں کے صدقے وہ نوازتا ضرور ہے۔ تو ایک بندہ پاس کلین شیف تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس کا تعلق کسی اور سے ہوگا، اس نے کہا تجھے داتا صاحب نے کیا دینا ہے؟ سیدہ لگا داتا داتا تینوں داتا نے کی دینا، اللہ پڑھ یار، پرس کھولیا تو 10 روپے اسے نکال کے دے دیے۔ تو وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہے، کہتا ہے واہ داتا تیرے تو قربان جاواں، 10 روپے دلائے بھی تو کہدے کولو دلوائے، اس منکر کولو دلوائے جڑا تینوں مندا ہی نہیں۔ مگر میرا عقیدہ ہے کہ داتا کے قدموں پہ جا کے بیٹھ جاؤ تو وہ آج بھی نوازتے ہیں۔ اسی طریقے بے شمار اور حکایتیں آتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی داتا صاحب نے کیا کیا، داتا صاحب کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پہ یہ جو آج ملنگوں کا داخلہ ملتا ہے، وہ جو سگریٹ پیتے ہیں یا دوسرا نشہ کرتے ہیں، داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر سختی سے ایسے ملنگوں کا داخلہ منع کیا ہے۔ جو عورتوں کا وہاں پہ جانا ہوتا ہے، داتا صاحب نے سختی سے اپنی کتاب کے اندر منع کیا ہے۔ داتا صاحب نے کھانے پینے کے آداب کے بارے کتاب میں لکھا ہے، چلنے کے بارے کتاب کے اندر لکھا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے داتا صاحب نے اس کے بارے بھی لکھا ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہو، فقیری بھی پانا چاہتے ہو، تو فقیری بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، فقیری اللہ کے دین پر چلنے کا اور محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ جب مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرو گے تو اللہ پاک دنیا بھی روشن فرما دے گا اور آخرت بھی روشن فرما دے گا۔ تو داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کی تاریخ جو ہے وہ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ آپ ایسے کوئی بابے نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ نہیں ملتی، داتا صاحب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، غوث پاک کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی موجود ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ بکری گل ہے کہ کسی کو وہاں پہ مدرسہ بنا نظر نہیں آیا جہاں پہ شام سویر بچے حافظ قرآن تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو وہاں پہ دن رات چلے جائیں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، سورہ یاسین کی، سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پہ بچوں کی درس نظامی کی کتابیں، ان کی جو کلاس ہے وہ بھی ہوتی ہے جس سے بچے عالم دین بنتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے غیر شرعی کام کر دیا تو اس کا داتا صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں کو داتا صاحب کی باتیں نظر آنی چاہیے نا، قرآن پاک کی تلاوت، وہاں سے ہزاروں لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں، وہاں سے ہزاروں لوگ عالم دین بنتے ہیں۔ اور مزے کی بات کہ آپ جس ٹائم مرضی چلے جائیں، دن ہو یا رات ہو، آپ جتنے مرضی بھوکے ہوں، بس دل میں تمنا ہو
کہ داتا صاحب یہ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، خدا کی قسم آپ نے بھی آزمایا ہوگا، میں نے بھی آزما کے دیکھا ہے کہ بس آپ کے مزار پہ پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں جو آپ نے نیت کی تھی وہ پکڑا کے کوئی جانے والا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے